حد سے بیشتر سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تصوف ہے کیا، روحانیت کیا ہے، اور اس کا واضح جواب مختلف انداز میں مختلف اہل علم نے دیا ہے۔ اگر ہم نہایت آسان زبان میں بات کریں جس طرح سے ہماری روزمرہ کی زندگی پریکٹیکل لائف میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو کوئی چیز صحیح ہے یا پھر چیز غلط ہے۔ اسے انگریزی زبان میں انگریز نے اپنی سہولت کی خاطر ایک آسان ٹرم استعمال کر لی۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ either something is black or it's white. There is nothing like gray. امریکنز چونکہ اپنی گفتگو میں زیادہ محتاط نہیں ہوتی اور ان کی کچھ سلینگز خاصے اخلاق کی سطح سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو کسی اور طریقے سے کہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں جو خاصے الجھے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں، اور جیسے شاید میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات عرض کی تھی، somehow or the other جس طرح کبھی پرانے زمانے میں ہم خط لکھتے تھے اردو میں، یا ہم سے پہلی نسل جب خط لکھا کرتی تھی تو خط کے آخر پر ایک جملہ ہوتا تھا کہ تھوڑے لکھے کو بہت سمجھیے۔ تو خطوط میں یہ جملہ لکھتے لکھتے کہیں ہم علم کے بارے میں بھی یہی سمجھنے لگے کہ اگر تھوڑا سا علم ہمیں حاصل ہو گیا تو تھوڑا سا علم بہت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مثال بالکل ویسی ہو گئی جیسے اردو میں ایک بہت مشہور بات کہی جاتی ہے کہ کچھ اندھوں کے ہاتھ ہی لگ گیا تھا۔ تو جس آدمی کے ہاتھ میں ہاتھی کا جو عضو بھی آ گیا، ٹانگ، سونٹ، اس کا پیٹ، تو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ہاتھی دیکھا، ہاتھی کیسا تھا، تو ہر آدمی نے ہاتھی کو ویسے ہی ڈسکرائب کیا جیسے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آئی تھی تو اس نے کہا کہ وہ تو سلنڈریکل ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ لگی تو اس نے کہا کہ صاحب وہ تو کتے کی دم کی طرح جڑ سے موٹی اور پوائنٹ پر پتلی ہوتی چلی جاتی، تو ہاتھی کی شکل ویسی ہی ہے۔ تو ہم اپنی کم علمی میں اسلام کو بالکل اسی طرح سمجھ بیٹھے کہ جتنا ہمیں علم ہوا ہم یہ سمجھے کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ایک مکمل اور بہت ہی جامع قسم کا نظام حیات تھا، نظام زندگی تھا، اس کو ہم نے بائی پارٹس لے لیا۔ جو حصہ جس کے ہاتھ لگا وہ اسی پر عمل کر کے کہنے لگا کہ میں اسلام پر پوری طرح عمل کرتا ہوں۔
ہم میں سے کچھ لوگوں نے عبادات پہ بے پناہ زور دیا، تو یوں لگا کہ اسلام صرف عبادات تک محدود ہے۔ کچھ بہت لبرل اور پڑھے لکھے لوگ، یا کم سے کم جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بڑے پڑھے لکھے اور لبرل ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام کی تمام پریکٹسز کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان بنا جائے، تو انہوں نے صرف حقوق العباد پر زور دے دیا۔ کچھ لوگوں نے صرف مجاہدے، چلے اور ریاضت کو اسلام جانا۔ لیکن اسلام یہ تینوں صورتوں میں نہیں پورا ہوا۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام اتنا مربوط اور اتنا جامع ہے کہ جب تک کہ اس کو شٹل کاک برقی کی طرح انسان اپنے اوپر اوڑھ نہ لے، اسلام پر پوری طرح عمل ہوتا نہیں۔ تو ہمارے کنسیپٹس اسلام کے بارے میں بھی اسی طرح ہو جانے چاہیے تھے کہ غلط کیا اور صحیح کیا، اتنا ہی ہم کرسٹل کلیئر ہوتے اپنے مائنڈ میں، وہ ہو نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے کنسیپٹس میں بہت سے گرے ایریاز ڈیولپ ہو گئے، اپنی کم علمی، کم عقلی، کم سمجھی کی وجہ سے، کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پوری طرح سمجھ نہ پائے، ہم نے انہیں فیس ویلیو پر لیا، در حقیقت اس کی روح کچھ اور تھی۔ تو ہم روح تک نہیں پہنچے، اس کی وجہ سے بہت سے گرے ایریاز ڈیولپ ہو گئے۔ تو جو اہل علم تھے، جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، یہ سب بڑے درخشاں نام ہیں، یہ اسٹالورٹس ہیں اسلامی فقہ کے۔ انہوں نے اس پر بہت ریسرچ کی، بہت کام کیا۔ کچھ اہل علم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم دقیق مسئلوں میں جاتے ہیں تو عام مسلمان اس میں دلچسپی نہیں لیتا، کچھ عرصے کے بعد اس سے بھاگ جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی راہیں ڈیوائز کی جس سے دلچسپی ڈیولپ ہو جائے۔ یوں یہ تصوف وجود میں آیا کہ تصوف انفیکٹ ایڈریس کرتا ہے ان گرے ایریاز کو جو ہماری کم علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اسے بھی ایک ایسی شکل دے دی کہ یہ بدنام ہو گیا۔ تصوف کا تو مطلب یہ تھا کہ اس پر کسی طرح سے محنت کی جائے، اور محنت کرنے کے بعد ایک ایسی راہ نکال لی جائے کہ بغیر کسی دقت، بغیر کسی مشکل کے وہ گرے ایریاز بھی کلیئر ہو جائیں۔ اور جیسے کہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ اسلام نام ہی اظہار اور قربانی کا ہے، تو اظہار اور قربانی کرنے میں انسان کو آسانی ہو جائے۔ ہم نے وہ راہ تو چھوڑ دی، ہم نے ان مجاہدوں، ریاضتوں اور چلوں کی جو بائی پروڈکٹس تھیں، ہم ان کے پیچھے دوڑنے لگے۔
جب میں بائی پروڈکٹس کہتا ہوں تو اصل مقصد تو یہ تھا کہ انسان کے اندر وہ روحانی قوت و اخلاقی قوت پیدا ہو جائے جو اسے تیار کرے ذہنی طور پر، انٹلیکچولی اس کو آمادہ کر لے کہ اسلام کی وہ چیزیں جہاں انسان کو ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے یا لے لینا چاہیے کم سے کم، تو انسان بخوشی ایثار اور قربانی سے کام لے لے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں اس سلسلے میں عرض کر دوں۔ ہمارے یہاں انڈو پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں موسم شدید ہوتا ہے، سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی۔ سردیوں کے موسم میں تہجد کے لیے اٹھنا بڑا دشوار کام ہے۔ اگر کسی شخص کا مطمئن نظر یہ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو تہجد کی نماز اور اس وقت کی گئی تلاوت اس سلسلے میں بہت مدد کرتی ہے، لیکن سردیوں میں ہمارے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے۔ تو جب انسان کو ایک لالچ یہ ہو کہ میں ولی اللہ بن جاؤں گا، اس لالچ کے ذریعے وہ اس تکلیف کو آسانی سے برداشت کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں، یہ بھی ایک اس کا معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کے اندر منوٹنی نہیں ہے۔ عام کتابیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی منوٹنس ہوتی ہیں، لیکن رب نے وہ منوٹنی پیدا نہیں ہونے دی۔ قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں، بڑی والنس کتاب ہے، اور اس کتاب نے زندگی کے بہت سے خشک اور سنجیدہ پہلوؤں کو بھی ٹچ کیا ہے، لیکن انسان کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس کے اندر لہجوں میں اور اسلوب میں ویریشن رکھی ہے۔ منوٹنی توڑ دی اللہ نے وہاں، کیونکہ منوٹنی سے بوریت پیدا ہوتی ہے، اور بوریت کی وجہ سے انسان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا، مختلف لہجے میں کہا اور مختلف اسلوب سے بیان کیا ہے۔ ایک بات ایک ہی ہے، اس کا لہجے کا اتار چڑھاؤ مختلف ہو گیا، زیربم بالکل مختلف ہے، کنسٹرکشن آف سینٹینس مختلف کر دی ہے رب نے، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ منوٹنی توڑی ہے رب تعالیٰ نے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں سزا سے ڈرایا اور کہیں ترغیب دی۔ تو اہل علم نے اللہ کی سنت پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے اس اسلوب سے سیکھا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے ایک ترغیب پیدا کی کہ صاحب اس سے آپ ولی اللہ بنتے ہیں، کرامات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی لالچ میں انسان تہجد کے لیے آسانی سے اٹھ جاتا ہے، حالانکہ اہل علم کا مطمئن نظر کبھی بھی کرامات نہیں رہی، وہ تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن دوسروں کو لیور کرنے کے لیے کہ وہ کسی طرح عبادات کی طرف آ جائیں، انہوں نے یہ چیز کر دی۔ جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ وہ ایسے لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ تو جس کو میں بائی پروڈکٹ کہہ رہا ہوں وہ ان مجاہدات، ریاضت اور چلوں کے نتیجے میں پیدا ضرور ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر کئی اپنے بھائی بندوں سے سنا ہوگا کہ جب وہ
پوری دل جمعی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت میں لگے. کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہے یا ہماری سائڈ پر کھڑا ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے. یہ سننے میں آیا ہوگا آپ کے. یہ بائی پروڈکٹ ہے. نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں، بہت لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک گونج ہے فضا میں. یہ بھی بائی پروڈکٹ ہے. لیکن نقصان یہ ہوا کہ تصوف میں ہم بائی پروڈکٹس کے پیچھے چلے گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ منزل ہماری یہ بائی پروڈکٹس ہیں کشف و کرامات کی صورت میں جو آئی ہیں، جبکہ منزل رب ہے. تصوف آپ کو لے جائے گا اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف. اور جب میں اطاعت اور بندگی کہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھار ایک چیز عرض کیا کرتا ہوں کہ ٹوٹل سرنڈر. جب تک ہم ٹوٹل سرنڈر میں نہیں جاتے بات بنتی نہیں ہے. ٹوٹل سرنڈر کا اردو ترجمہ میرے نزدیک سب سے بہترین ترجمہ بندگی ہے. جس انسان نے بندگی اختیار کی اس نے رب کے کسی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی کبھی ٹالا نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ بندگی ہے. اس بندگی کے جواب میں اللہ کی دوستی ملتی ہے. اور جہاں انسان اللہ سے دوستی کے مقام پر پہنچتا ہے تو یاد رکھیے وہاں رکتا نہیں. پھر اللہ سے دوستی کے مقام تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی جاگ اٹھتی ہے کہ وہ ایک حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ بندہ، یہ لفظ آپ کو ذرا عجیب لگے گا، اہل علم کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہوا. اور وہ حرص کیا ہوتی ہے کہ مجھے دیدار یار ہو جائے، کہ میں اللہ کی زیارت کروں کسی طرح. تو اسی جستجو میں وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے اس کی بندگی میں. یہ عجیب بات ہے کہ شروع ہوتا ہے اللہ کی قربت، اللہ کی دوستی کے مقصد کے ساتھ. اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے. لیکن جو ہی وہ اللہ کی دوستی کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کو ایک اور لگن لگتی ہے کہ یہ کافی نہیں، مجھے اللہ کا دیدار چاہیے. تو مقصد تو اصل یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس بندگی کے ذریعے اپنے خالق کی محبت، اپنے خالق کی دوستی، اپنے خالق کا قرب حاصل کیا جائے. اور وہاں جب پہنچا تو اس کو اللہ کے دیدار کی لگن لگ گئی. لیکن جب یہ مس یوز ہوا تصوف تو ہم لوگ سب کے سب اس کی بائی پروڈکٹس کے قصے میں پڑ گئے، کشف و کرامات. اور جس انداز میں اہل علم کو یہ کشف و کرامات کا اظہار نقصان پہنچاتا ہے، اتنی نقصان دہ کوئی دوسری چیز میں نے نہیں دیکھی کم سے کم. کیونکہ جو ہی کسی اہل علم سے کشف و کرامات سرزد ہونے لگتی ہیں تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. لوگ اپنی محبت کے مارے اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو ایک مقام دیتے ہیں، اور یہی اسے تکبر کی طرف لے جاتا ہے. جہاں وہ شخص تکبر کی طرف گیا اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا.
تو میرے نزدیک نہ صرف یہ منزل کھوٹی کرتا ہے بلکہ یہ انسان جو کچھ کما کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی لے ڈوبتا ہے. یوں یہ بدنام ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جگہ جگہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ تصوف ہے کیا, روحانیت کیا ہے, اور کچھ ایسے اہل تصوف جو اس راہ پر کبھی چلے ہی نہیں تھے, ان کی وجہ سے بعض علماء یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تصوف و اسلام دو مختلف راستے ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں, پہلے ہی کہا کہ ایسے اہل تصوف جو اس راہ پر کبھی چلے ہی نہیں, ان کی وجہ سے علماء کو یہ کہنا پڑتا ہے. یہ تصوف, یہ سوال دیکھ کے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں تصوف کو کلیئر کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ میرے نزدیک تصوف یہ ہے جس کے درست ہونے پر مجھے اصرار نہیں ہے, کیونکہ جیسے میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ میں کوئی اہل علم تو ہوں نہیں, میں کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہوں. یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا جسے دیکھ کے تصوف کا قصہ یاد آیا تھا مجھے کہ کیا روح اور جسم کی جنگ جاری رہنی چاہیے. صاحب روح اور جسم کی جنگ تو کبھی جاری رہی ہی نہیں. اصل میں یہ جو جسم یہاں بیان کیا گیا ہے یہ بمعنی نفس کے ہے. کسی زمانے میں یہاں ایک گفتگو ہماری ہوئی تھی کہ روحانیت میں 7 لطائف ہیں, اور وہ لطائف کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ ان لطائف میں سے 2 لطائف قلب اور قلب اور نفس. قلب یہ ہے اس جگہ پر, اور اس کے اپوزٹ اس سائڈ پر نفس ہے. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ لطائف ہیں روحانیت میں. اور قلب کے روح کے درمیان میں روح ہے. کہ اس موضوع پر ہم نے یہاں خاصی ڈیٹیل میں بات کی کہ وہ دل کے درمیانی حصے میں سینٹر میں روح کیسی ہے اور کس طرح سے کیا تمام میکنزم کا بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا. اور دوسری طرف نفس ہے. روح اللہ کے نور کا حصہ ہے, اور نفس وہ ہے جو شیطان کا غلام ہو جاتا ہے. نفس ہی ہے جو ہمیں گناہوں پر اور برائیوں پر اکساتا ہے اور ادھر کو لے جاتا ہے. اہل علم ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو نفس کے کہے کے برعکس ہو, 180 ڈگریز اپوزٹ. ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ یہ کہ ان کو
بڑی خواہش ہوئی کہ میں جلیبیاں کھاؤں. حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے, وہ جلیبیاں تل رہا تھا اور ان کو خواہش ہوئی, دبانے کی کوشش کی, لیکن انسان تھے, خواہش زور پکڑتی چلی گئی. بالآخر انہوں نے سوچا کہ میں جلیبیاں کھا ہی ہوں. تو ایک مکان بن رہا تھا, وہاں چلے گئے اور اس سے جا کے کہا کہ مجھے مزدوری چاہیے. ہمارے مکان نے دیکھا کہ شکل سے بہت نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں, ایماندار آدمی دکھائی دیتا, تو اس نے انہیں اینٹیں اٹھانے پر لگا لیا. سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں وہ اینٹیں ڈھوتے رہے. شام کو ان کو 2 روپے مزدوری ملی. تو وہ سیدھے حلوائی کی دکان پہ پہنچے اور حلوائی سے کہا کہ گرم جلیبیاں نکال دو 2 روپے کی. تو انہیں خاصا بڑا ایک لفافہ کر دیا. وہاں سے لے کے چلے, لفافے سے جلیبی نکالتے تھے, ہونٹوں کے قریب لے آتے تھے اور اس کو نالی میں پھینک دیتے تھے, اور ساتھ فرماتے تھے لے اور کھا. تو یوں انہوں نے پورا اپنا لفافہ نالی میں گرا دیا. یہ نفس کو شکست دینے کا بڑا اچھا طریقہ تھا کہ تمام دن تپتی ہوئی دھوپ میں اینٹیں اٹھائیں, مزدوری کی, تکلیف بہت اٹھائی, اور تکلیف اٹھانے کے بعد جلیبیاں ہونٹوں کے قریب لا کے وہ نالی میں پھینکتے چلے گئے. I'm sure کہ اس سلوک کے بعد ان کے نفس نے دوبارہ جلیبی کی خواہش نہیں کی ہوگی. تو اہل علم ہمیشہ نفس کے برعکس کرتے ہیں. نفس جو خواہش کرتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس قدم اٹھاتے ہیں. یہاں جسم بمائے نفس ہے, اور یہ پیدائش سے لے کے قبر کی دیواروں تک یہ جنگ جاری رہتی ہے, اور جنگ جاری رہنی چاہیے. جہاں آدمی تھوڑا ریلیکس کر گیا, نفس حاوی ہو جائے گا. اسی سوال کا حصہ تھا کہ ایکچولی روح اور جسم کی جنگ سے مراد کیا ہے, کیا اس کا جاری رہنا ایمان کی نشانی ہے. تو میں نے عرض کری دیا آپ کی خدمت میں. نفلی روزہ توڑنے سے متعلق کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نفلی روزے کو توڑنے کا کہاں تک حکم ہے, اگر مجبوری ہو تو کیا کسی دوست کی دعوت کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے. نفلی روزے کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کسی شخص کی دعوت دینے سے پہلے آپ اس پر واضح کر دیں کہ میں روزے سے ہوں. اگر اس نے اصرار کیا تو پھر آپ کو دعوت قبول کر لینا پڑے گی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ نفلی روزے اگر کسی کے یہاں مہمان جائیں یا کوئی ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے پہلے ہی اس پر واضح کر دیا جائے کہ سوری میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا میں روزے سے. اسی طرح اگر ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو بیشتر اس کے کہ وہ ہمارے کھانے کا بندوبست کرے یا دوسری خاطر تبادل کا بندوبست کرے, تو ہمیں انہیں وقت سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ ساتھ ہم روزے سے ہیں. یہ اس کی بنیادی ہے.
تاکہ میزبان کو بھی شرمندگی سے بچا لیں اور خود بھی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح انبیاء اور رسول پیدائشی طور پر فائز ہوتے ہیں اپنے عمروں پر، تو کیا ولی اللہ بھی پیدائشی ولی اللہ ہوتے ہیں یا بعد کی ریاضت اور مجاہدوں کا اس میں مدخل ہوتا ہے، یا دونوں چیزیں ہوتی ہیں؟ شکریہ. انبیاء اکرام کے بارے میں تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ چوزن لوگ ہوتے ہیں جو جن کی روحیں چوز کر لی گئی ہوتی ہیں. جس زمانے میں یہاں پر روحوں سے متعلق بات ہو رہی تھی تو ایک گزارش کی تھی میں نے کہ اللہ کے نور کے دو حصے تھے، ایک نور المومنین اور ایک نور العالمین. در حقیقت اللہ کے نور سے ایک حصہ لیا گیا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تخلیق کی گئی تھی، اور پھر اسی روح کے ایک حصے سے یہ دو آگے سے نکالے گئے تھے. تو تمام انبیاء اکرام کی جو روحیں ہیں وہ نور المومنین سے بنائی جاتی ہیں، بنائی گئی تھیں، اور عام انسان ان کی روحیں نور العالمین سے تخلیق کی. بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی ولی نکلے، لیکن بہت کم ہے وہ تعداد میں. اور عام طور پر یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں ولی اللہ تھے، یہ بہت نیک لوگ تھے. لیکن ایسی تعداد کم ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت اور ریاضت سے اس راہ پر گئے اور اعلی مقام تک پہنچے.